تو یہ القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے بیسکلی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے، اور کیا یہ کیس عمران خان صاحب کو مشکل میں ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے؟ خان صاحب کے مخالفین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کے اس وقت کے آج کے ساتھی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور نیب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیس کیا ہے، ذرا اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کیس گھومتا اس عمران خان صاحب کے اس دعوے کے گرد ہے۔ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب جب آئے تھے تو ان کے بنیادی ترین نعرہ یہ تھا کہ بھئی لوٹی ہوئی دولت واپس ہے۔ 100 بیانات انہوں نے دیے بارے مراد سعید کا بھی بیان کہ اتنے $100 بلین آئیں گے، اتنے ان کے منہ پر مارے گا IMF کے عمران خان، اتنے ایک کرے گا وہ کرے گا، وہ نہیں ہوا ایسا کچھ۔ لیکن ایک کیس ایسا آیا عمران خان صاحب کے دور میں کہ جب ایکچولی باہر کے ملک نے اپروچ کیا پاکستان کو، برطانیہ نے اپروچ کیا پاکستان کو، وہاں کی ایجنسی نیشنل کرائم ایجنسی نے اپروچ کیا پاکستان کو، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کے تحت جو ممالک سیف ہیونز تصور کیے جاتے ہیں، وہاں پر اگر کسی انڈیویجول کی کوئی پروسیڈز آف کرائم سے کوئی دولت پکڑی جائے تو پھر وہ ملک پابند ہوتا ہے کہ متعلقہ ملک کو وہ پیسہ واپس کرے۔ اور ایسے ایک معاملہ ہوا 2018 میں کہ جب وہاں پر اکاؤنٹس فریز ہوئے، جب وہاں پر پیسے فریز ہوئے، 190 ملین پاؤنڈ فریز ہوا، اس وقت کا تقریباً 60 ارب روپیہ فریز ہوا، اور اس کے بعد حکومت پاکستان کو پیسہ واپس ہونا تھا۔ تو برطانیہ نے اپروچ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ یہ معاملہ ہے اور یہ پیسے آپ کو واپس ملیں گے۔ گویا عمران خان صاحب کے ان وعدوں کی تکمیل کا ایک سنہری موقع ان کے پاس آیا کہ یہ کیا جائے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کن الفاظ میں بارہا دعویٰ کیا کرتے تھے دولت واپس لائیں گے۔ 200 ارب ڈالر پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے، کیوں نہیں واپس لے کے آتے؟ کیونکہ ان کا اپنا پیسہ باہر پڑا ہے، ہم پیسہ واپس لے کے آئیں گے۔ بڑے بڑے ڈاکو نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، ان سے چوری کا پیسہ باہر جب پاکستان واپس لے کے آئیں گے تب انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا۔ جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے اس کو انشاءاللہ پاکستان میں لے کے آئیں گے، اور جو بھی پیسہ واپس لے کے آئیں گے وہ میں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم پہ خرچ کروں گا انشاءاللہ۔ خان صاحب وزیر اعظم تھے برطانیہ میں۔ 2018 میں نیشنل کرائم ایجنسی نے وہاں پر پراپرٹی ٹائکون کے ان کے بیٹے وغیرہ کے حوالے سے وہاں پر معاملہ چلا، وہاں پر ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے، 190 ملین پاؤنڈ فریز ہوئے، اور وہ پیسے پاکستان میں آنے تھے۔ یہ نیب کا یہ سارا موقف اور یہ کیس جو ہے، اور پھر وہاں کی گورنمنٹ نے پاکستان کی گورنمنٹ سے، یعنی جو کہ عمران خان تھے، وہاں کی ایجنسی نے پاکستانی گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ یہ پیسے آنے۔ اب معاملہ ہوا کیا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اسی وقت اسی پراپرٹی ٹائکون کا اس سے کچھ عرصے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس ہے، یہ تو الگ الگ بات ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا تھا۔ اس کیس میں انہیں ہوا جرمانہ، وہ جرمانہ تقریباً تھا 460 ارب روپے کا، جو کہ انہوں نے بھرنا تھا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ ارینجمنٹ کو اس طرح ہوئی کہ وہ پیسے جو برطانیہ سے پاکستان آنے تھے وہ پاکستان تو آئے لیکن گئے کہاں؟ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آتے تو ظاہر قومی خزانے میں آتے، لیکن وہ آئے پاکستان میں، لیکن وہ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں کیوں گئے؟ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک بینک اکاؤنٹ بنایا تھا کہ جس میں ان کو اپنا جرمانہ بھرنا تھا، وہ 60 ارب روپیہ وہاں چلا گیا، یعنی کہ جس کا پیسہ فریز ہوا تھا اسی کو پیسہ چلا گیا، چونکہ وہ 60 ارب روپیہ تو 460 ارب روپیہ، جس میں 60 ارب روپیہ ایڈجسٹ ہو گیا، وہ تو انہوں نے دینا ہی تھا، یعنی پاکستان کے عوام کو اس میں ایک بھی روپیہ اضافی نہیں ملا، کیونکہ وہ اس اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہو گیا جو کہ اینی ویز انہوں نے پے کرنا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا۔ اور یہ سب ہوا کس طریقے سے؟ اس کے لیے کابینہ کے ایک اجلاس میں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بات آج سامنے آ رہی ہے، اس وقت کے بعد سامنے آ گئی۔ کابینہ کے اجلاس میں آؤٹ آف ایجنڈا ایک چیز لائی گئی اور 3-3.5 منٹ میں ساری کارروائی کر کے کابینہ سے اپروو کر لی گئی، بند لفافہ سامنے لایا گیا کابینہ کے، اور یہ کہا گیا کہ بس ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے، اور بس یہ منظوری۔ اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی خود کیبنٹ کے منسٹرز نے کہا کہ یہ ہم سے کہا گیا کہ اس معاملے میں زیادہ بات نہیں کرنی۔ سو ان اے نٹ شیل کیس کیا ہے؟ ان اے نٹ شیل الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ وہاں پر کیس چلا، 60 ارب روپیہ پاکستان آنا تھا لیکن پاکستان نہیں آیا، ان دا سینس کہ یوں تو آ گیا، پیسہ ٹرانسفر تو ہو گیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس اکاؤنٹ میں چلا گیا جہاں جرمانے کے پیسے بھرنے تھے، وہ تو ویسے بھی بھرنے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ اور الزام کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک معاملہ اور ہوا، اور معاملہ اور کیا ہوا کہ جن کو یہ فیور دی گئی انہوں نے ایک زمین لی، تقریباً 450 کنال، 458 کنال ٹو بی پریسائز، ایک زمین لی۔ وہ زمین پہلے زلفی بخاری صاحب کے نام پر ہوئی، پھر وہ زمین اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کے نام پر ہوئی، اس پہ القادر ٹرسٹ بن گیا، اور پھر
اسی ادارے نے یا اسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے یا اسی شخصیت نے کہا کہ اس کا سارا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا, اس کا سب ہم چلائیں گے. ڈونیشنز کی مد میں بھی کروڑوں روپے دیے گئے اور کچھ دیگر الزامات کہ یہ ساری فیورز لی گئیں اس احسان کے عوض جو کہ اس فیور کے عوض جو کہ ان کو دیا گیا. اور اس سب کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے آج تک باہر سے اتنی بڑی رقم ریکور نہیں ہوئی تھی, بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوگا تو این سی اے کی تاریخ میں بھی اتنی بڑی رقم کبھی ریکور نہیں ہوئی تھی. اس سے عوام پاکستان کو محروم کر دیا گیا, چونکہ یہ تو پیسہ آیا ہی نہیں, پیسہ اس اکاؤنٹ میں چلا گیا جہاں پر ویسے انہوں نے اپنے جیب سے دینا تھا پیسہ, لیکن ان سے کہا کہ چلا آپ کا جو پیسہ وہاں پکڑا گیا ہے وہ اب آپ یہاں دے دو, اور اس طریقے سے پیسہ ایڈجسٹ کر دیا گیا. یہ ہے سارے کا سارا الزام. اس میں عمران خان صاحب کا بھی موقف ہے, وہ موقف کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور ہمارے کورسپونڈنٹ ذوالقرنین حیدر بھی موجود ہے جو کہ سارا کیس انہوں نے دیکھا ہے. ذوالقرنین بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. اب یہ تو میں نے یہ بتایا نا کہ ان پر الزام کیا ہے اور یہ کیس کیا ہے. اب اس میں ایک موقف ہے جو عمران خان صاحب کا, بڑا سادہ ہے, تو آپ اس میں بتائیں کہ اس میں کیا غلط ہے. بھائی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کا برطانیہ میں پیسہ ضبط ہوا یا ان کی فیملی کے کچھ لوگوں کا, ان میں اور نیشنل کرائم ایجنسی میں ایک ڈیل طے پا گئی, اور وہ ڈیل ان دونوں میں یہ طے پائی کہ بھائی یہ جو پیسہ میرا آپ فریز کر رہے ہو یہ پاکستان میں بھیجنا ہے تو آپ پاکستان میں وہاں بھیج دو, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جہاں میں نے جرمانہ بھرنا ہے. ان دو کا معاملہ طے ہو گیا, تو ہم اس میں کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے پاس تو آپشن ہی دو تھے کہ یا تو اس کو قبول کر لیں اور پیسہ چلا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس, یا پھر ہم وہ کیس لڑیں گے تو اس میں ملینز آف ڈالرز لگیں گے, پھر پتہ نہیں پیسہ کب آئے بھی آنا ہے, ورنہ سارے کا سارا پیسہ باہر رہ جائے گا, پاکستان آئے گا ہی نہیں. تو اس میں میری غلطی کیا ہے, اس میں میں نے غلط کیا کیا؟ اس پہ بتائیے گا, یہ آپ کیا کہیے گا اس پہ؟ دیکھیں اس میں تو پہلے بنیادی طور پہ میں 3 چیزیں بتا دوں. اس میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے یہ 3 حصوں کی ہے. دسمبر 2018 میں 20 ملین پاؤنڈ پکڑے جاتے ہیں پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے اور ان کی بہو کے نام پر تھے جو اکاؤنٹ تھے. پھر اگست 2019 میں 100 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے وہ ان سے رابطہ کرتا ہے. جب این سی اے نے بتایا کہ ایسے پیسے پکڑے گئے ہیں تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ, جو سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے جرمانہ لگایا تھا پراپرٹی ٹائکون کو, وہ بتایا, اور انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت اور ان کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ رقم جو ہے آپ پاکستان کو دے سکتے ہیں. اس دوران پراپرٹی ٹائکون اور این سی اے کے دوران بھی معاہدہ ہوا, اور وہ معاہدہ جا کے بنا 190 ملین پاؤنڈ کا. اس میں جو 140 پہلے تھے, 50 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ہائیڈ پارک کے ہیں جو کہ حسن نواز کو دی گئی تھی, اور اس سے 50 ملین پاؤنڈ لیے گئے تھے. وہ رقم جو ہے شامل کی گئی, جس کے بعد جا کے یہ 190 ملین پاؤنڈ بنتی ہے. اس کے بعد یہ این سی اے نے کہا تھا کہ ہم پیسے جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیں گے, کسی اور کو نہیں دیں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مطلب یہ کہ پاکستان کا قومی خزانے میں دیں گے, جی گورنمنٹ آف پاکستان کو جائیں گے, کسی اور اکاؤنٹ میں نہیں. مگر پھر جو ہے وہاں این سی اے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہاں سیٹلمنٹ ہو چکی ہے اور یہ پیسے آپ اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں سپریم کورٹ کے. تو پھر رجسٹرار سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہاں بھجوائے جاتے ہیں. اچھا, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی اور ان کے درمیان جن کو جرمانہ ہوا تھا, جو طے پایا تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جائیں گے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہی دراصل نیشنل کرائم ایجنسی کو کہا کہ ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی, ہماری بات ہو گئی, آپ یہ پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, نہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اور جو صوبائی حکومت ہے جہاں پہ یہ پروجیکٹ تھا ان کے درمیان بھی معاملہ طے پا گئے ہیں, تو وہ جو ہے ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں. انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے وہ بھجوا دیا کہ صوبائی حکومت کو وہ پیسے دیے جائیں گے, مگر اکاؤنٹ جو ہے پھر بعد میں رجسٹرار سپریم کورٹ کا بھیج دیا. اور اس میں اسی دوران 458 کنال جو اراضی ہے وہ زلفی بخاری کو جاتی ہے. اس کے بعد یہ زمین جاتی ہے طالب حسین کے نام, ٹرانسفر ہوتی ہے. اس وقت تک جب یہ زلفی بخاری کو ٹرانسفر ہوتی ہے القادر ٹرسٹ کا وجود نہیں ہوتا, طالب حسین کے نام جاتی ہے اور پھر وہاں پر یہ القادر ٹرسٹ بنتی ہے. اور اس دوران جب یہ زمین ہوتی ہے یہ کہا گیا ہے کہ 28 کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ الگ سے لی گئی ہے, باقی جو ہے ٹرسٹ کو احتیاط کی مد میں وہ جو رقوم ہیں وہ الگ سے دی گئی ہیں, ان کی بلڈنگز بنانی ہیں, دیگر جو اخراجات ہیں وہ اس میں بھی دیے گئے ہیں. یہ جو اکاؤنٹ میں آنے تھے وہ نہیں آئے کیونکہ جو وفاقی کابینہ میں
پٹ اپ کیا گیا معاہدہ وہ اس لیے نہیں دکھایا گیا کہ اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیسے جو ہیں سپریم کورٹ، اگر یہ لفافہ اوپن ہو جاتا تو پھر کہانی کھل جاتی، وفاقی کابینہ میں اعتراض اٹھ سکتا تھا کہ جی آپ سپریم کورٹ کو کیوں بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہ تو قومی خزانے میں آنے چاہیے، 460 ارب تو اس نے ادا کرنے، یہ لیگل منی گئی تھی، یہ واپس آ رہی ہے جو کہ حکومت پاکستان کی ملکیت بنتی ہے، مگر یہ پیسے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیوں نہ سپریم کورٹ بھجوا دیتے ہیں، اور وہ اس مد میں ایڈجسٹ کر دیے گئے جو کہ 460 ارب روپے دینے تھے۔ بہت شکریہ۔